جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہے ہم ایک چھوٹا پروگرام 3 ہفتے پہلے شروع کرے، جس میں دا مین آئیڈیا یہ ہے کہ بھائی ہمارے نمازیں صحیح ہو جائیں اور ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے اور جو ہے دین کی بات اور ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ یہ اس سلسلے میں جو ہے ایک چھوٹا سا ڈسکشن چلا۔ ہماری انیشیل سوچ یہ تھی کہ بھائی ہم جو ہے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے کیسا امپرومنٹ آئے اور ہم کیسا اس کو اپنے لائف میں امپلیمنٹ کریں، تو ہم لوگ نے جو ہے کمیونیکیشن کی ٹاپک سے اسٹارٹ کیا تھا، جس سے یہ تھا کہ بھائی ہم ہمارا ڈیلی کمیونیکیشن دین کے سے دائرے سے جو ہے کیسا ہم امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں میں۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہر چیز جو ہے قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم لوگ جو ہے سورہ فاتحہ سے ہماری بات کو سمجھنا شروع کریں۔ تو لاسٹ ویک ہمارا جو ڈسکشن تھا وہ سورہ فاتحہ کا ڈسکشن تھا، جس میں ہم جو ہے رضوان بھائی نہیں، اس سے پہلے ایکچولی ایک کمیونیکیشن ہوا، اس کے بعد جو ہے ایک قرآن کی سمجھ کے لیے ایک سیشن چلا، اس کے بعد ہم جو ہے سورہ فاتحہ سے شروع کریں، جس میں ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں جانیں سمجھیں اور ہم نماز میں کیوں پڑھتے، کب کیسے اس کی وحی نازل ہوئی، کون سے سینیریوز تھے اور اس کا کیا معنی مطلب ہے، اس کا ڈسکشن تھا لاسٹ ویک۔ پھر ہم اس کے بعد یہ ڈسکس کریں گے ہم جو نماز میں سورہ پڑھتے ہیں وہ پہلے ہم سمجھ جائیں، اس کے بعد پھر ہم بریف قرآن کی سمری جیسے کہ سورہ بقرہ سے ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں، تو پورا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے محفل جمی ہماری، تو انشاءاللہ پورے قرآن کو سمجھنے کی کوشش چل رہی ہے۔ اللہ اس میں ہمارا ساتھ دے۔ ہم تو جو ہے بس ہم پکے لوگ نہیں، ہم عالم نہیں ہیں، ہم حافظ نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اتنی ہدایت دے کہ بھائی ہم سمجھیں اور جو ہے اسے ہم اپنی زندگی میں کیسا امپلیمنٹ کریں وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے صحیح ہدایت، صحیح بات پہنچانے کی ہدایت عطا فرمائے اور ہم جو ہے آرگومنٹ میں نہ جائیں اور قرآن سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو اب انشاءاللہ جو ہے ہم سورہ ناس سے شروع کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے سورہ ناس ہے، جو قرآن کی آخری صورت ہے۔ تو انشاءاللہ رضوان بھائی ہیں آج کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے شہزاد بھائی ہمارے نئے ساتھی ہیں۔ ماشاءاللہ ہم یہ کام جو ہے صرف 4 لوگ شروع کرے تھے، جس میں رضوان بھائی، علی بھائی، شاہد بھائی اور میں تھے۔ ماشاءاللہ 2-3 ہفتے میں لوگ بڑھ گئے۔ تو مین آئیڈیا یہی ہے کہ بھائی ہمارا کافی وقت جو ہے دنیائی اعتبار میں ڈالتے ہیں، ہم جو ہے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی موقع دے کہ بھائی تھوڑی سی دین کی بات کر لیں 1 ہفتے میں 1 بار، تاکہ ہم جو ہے ہمارا ایمان پکا ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے، بس انشاءاللہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ کی تفسیر سنی، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ سورہ بقرہ کے بجائے سورہ ناس اور آخری 10 صورتوں پر بات ہو، کیونکہ یہ نماز میں عام طور پر پڑھی جانے والی صورتیں ہیں۔ تو آج ہم سورہ ناس کی تفسیر سنیں گے۔ تو ایک سورہ ناس کو شروع کرنے سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اور جو ہے کیا وہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آئیں۔ اب
سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے سیدھے سورہ ناس پر آ جانے سے کئی جو ہے اس میں مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ اگر ہم عام طور پہ جو سیکوینس ہے وہ اگر فالو کرتے تو پہلے پورے ڈیفینیشنز آتے اور ایک چیز جو ہے ہم سمجھ لیتے ہوئے کافی ریپیٹیشن ہوتا اور ہر چیز کے جو ہے الفاظ کے معنوں کو دیکھ لیتے ہوئے جب تک ہم سورہ ناس پہ پہنچتے تو ہم کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی، لیکن کیونکہ اب ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی اس کو جو ہے سورہ ناس پہ جانا ہے تو بالکل اس کے اندر جو ہے کئی مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کو جو ہے جو چیزیں نہیں معلوم ہیں ابھی، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے 18 الفاظ کو سمجھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جو چیزیں اس میں بیچ میں مس ہو گئی ہیں ان کو ساروں کو کور کرنا پڑے گا، اس لیے تھوڑا سا انٹروڈکشن ذرا لمبا بھی ہو گیا ہے۔ اور تیسرا پرابلم یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئی، تو ان کا ایکسپلینیشن بھی ایک ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اب ہم کیونکہ تفسیر سورہ ناس سے ہم شروع کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے تھوڑا سا ریپیٹیشن ہوگا، جب پھر ہم سورہ فلق پہ جائیں گے تو جو ہے پھر سے کچھ ٹاپکس ریپیٹ ہوں گی، کیونکہ یہ دو صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی۔ بہرحال کیونکہ ان دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے، ان کو المعوذتین کہا گیا ہے، یہ دو صورتوں کو، فلق اور ناس، جس کا مطلب ورسز آف ریفیوج یا پناہ مانگنے والی آیات۔ تو یہ جو ہے بہت ہی کثرت سے احادیث میں یہ نام آیا ہے۔ یہ دونوں صورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے آپ کہہ دیجیے۔ تو یہ حکم کس کو ہو رہا ہے؟ یہ قل والا حکم ہے وہ کس کو ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے یہ حکم۔ تو یہ حکم صرف یہ دو صورتوں میں نہیں بلکہ سارے قرآن میں جو ہے کئی الگ الگ سبجیکٹس کے لیے کے ساتھ۔ تو اس ٹاپک پر جو ہے ہماری جو ویب سائٹ ہے قرآن ریسورسز، اس کے اوپر ایک سیکشن ڈیڈیکیٹڈ ہے قل یا سے کے نام سے۔ تو دونوں صورتوں میں قل اعوذ برب ہے، کسی نہ کسی چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور دونوں صورتوں کے سبجیکٹس ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المعوذتین دو ایسی صورتیں ہیں جن کے جیسی اور کوئی صورتیں دیکھی نہیں گئی۔ وہاں سورہ فاتحہ کے بارے میں آیا تھا کہ یہ قرآن کی بلکہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں توریت، انجیل، زبور، اس میں ایسی کوئی صورت نہیں تھی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم نے سنا تھا پچھلے ٹائم پہ۔ یہ جو ہے یہ قرآن کی جو ہے دو ایسی صورتیں ہیں جو پھر اور کہیں جو ہے نہیں دیکھی گئی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ دو صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھو۔ تو اب جو ہے پھر کرونولوجیکل آرڈر پر ہم آتے ہیں کہ بھئی یہ صورتوں کا کرونولوجیکل آرڈر کیسا تھا، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ جانے تھے لاسٹ ٹائم کہ وہ 5ویں وحی تھی، 5th وحی تھی، اور وہ پوری صورتیں جو ہے ایک ساتھ نازل ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے جو کرونولوجی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی، تو یا اس سے پہلے تھوڑا سا میں پیچھے سے بتاؤں کہ جو 18ویں وحی ہے، 18th نمبر پر جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ کافرون ہے، کیونکہ اس کا تھوڑا سا ڈسکرپشن بعد میں آ رہا ہے تو یہ ذرا بتا دینا میں صحیح سمجھا۔ پھر نمبر 19 پر جو ہے سورۃ الفیل نازل ہوئی، پھر اس کے بعد 20 اور 21 نمبر پر جو ہے سورہ فلق، اور 21 پہ جو ہے سورہ ناس، یہ ایک ساتھ جو ہے نازل ہوئی، اور یہ تمام کی تمام مکے میں نازل ہوئی ہوئی صورتیں ہیں۔ پھر نمبر 22 پہ سورۃ الاخلاص ہے، ٹھیک ہے نا، امیڈیٹلی آفٹر المعوذتین یہ جو ہے سورہ اخلاص نازل ہوا۔ تو یہ چھوٹا سا بیک گراؤنڈ کرونولوجی کا ہے۔ تو مفسرین میں اختلاف ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ یہ دو صورتیں مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں۔ اس اختلاف کی وجہ احادیث میں آئے الگ الگ سبجیکٹس ہیں، جس کو ریفرنس بنا کر یہ ڈفرینس شروع ہوا۔ لیکن مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر
تفہیم القرآن میں ان صورتوں کے انٹروڈکشن میں اس بات کو اچھا سمجھا ہے جو یہ اختلاف کو تقریباً ختم کر دیتا ہے اگر اس کو مان لیا جائے. یہ ان کا اوپینین ہے، لیکن اس سے لگتا ہے کہ جو ہے یہ کسی قدر جو ہے یہ ڈبیٹ جو ہے وہ سیٹل ہو جاتی ہے. آپ نے کہا کہ یہ صورتیں مکی ہیں اور جب کسی ضرورت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پھر سے ان صورتوں کی طرف دلائی گئی جب کہ آپ مدینہ میں تھے. تو ڈفرینس آف اوپینین یہ تھا کہ کچھ احادیث آئی ہیں جس میں جو ہے یہ کہا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن عامر سے کہتے ہیں کہ بھائی کیا میں تم کو وہ آیتیں نہ بتاؤں جو میرے اوپر جو ہے نازل ہوئی ہیں. تو کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو اس سے جو ہے یہ ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہوا. تو اصل جو سیناریو تھا، جو سچویشن تھا جس میں یہ صورتیں نازل ہوئیں، ان کا جو ہے میں ابھی بیان کرتا ہوں. یہ دو صورتیں فلق اور ناس مکہ میں اس وقت نازل ہوئیں جب مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹف اپوزیشن میں سخت سے سخت مخالفت میں کھڑے ہو گئے، اور خاص طور پر وہ لوگ حسد کی آگ میں جل رہے تھے جن کے بچے، بیٹے اور بیٹیاں اسلام قبول کر لیا تھا. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر لعنت بھیج رہے تھے، ان کو قرض کر رہے تھے، چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف پہنچے. وہ جادو ٹونے کرنے لگے تاکہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نقصان ہو جائے، آپ کی موت ہو جائے، آپ بیمار پڑ جائیں. یعنی الگ الگ طریقے کے جو ہے وہ چیزیں وہ سوچ رہے تھے آپ کو کیسے جو ہے ان کو نقصان پہنچایا جائے. تو وہ ایک دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن کے خلاف جو ہے بھڑکانے لگے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں. پھر کچھ لوگ جو قبیلے یا کلین سے ان کا تعلق تھا، یعنی دوسرے جو قبیلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا اس سے مختلف قبیلہ، جیسے ابو جہل تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ جو ہے جلتے تھے کیونکہ یہ لوگ جو ہے نہیں چاہتے تھے اور یہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے کوئی آدمی ان کے قبیلے سے نہیں ہے وہ جو ہے فیمس ہو جائے. یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کا نام ہونا شروع ہو گیا، وہ ایک دم نبوت جو ہے ان تک وہ ہو گئی. تو ابن ہشام نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ابو جہل کا قول ریکارڈ کیا ہے ایک حدیث کے ذریعے سے کہ ابو جہل کا قبیلہ اور بنو عبد مناف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، یہ ہر وقت کمپٹیشن میں رہتے تھے. تو یہ جو ہے ابو جہل خود کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم دونوں، ہمارا قبیلہ اور ان کا قبیلہ کمپٹیشن میں رہتا تھا. کس چیز سے کمپٹیشن کرتے تھے؟ اس وقت کے جو ہے جو حاجی تھے ان کو وہ کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، سواریوں کا جو ہے سواری کے جانور پرووائڈ کرتے تھے، خیرات کرنے میں جو ہے یہاں تک کہ دونوں قبیلے برابر ہو گئے تھے. یعنی اتنا دونوں میں کمپٹیشن تھا کہ کوئی ایک دوسرے سے پیچھے نہ رہنا چاہتا تھا یہ نیک کام کرنے میں. تو جو ہے اب جب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو اس میں ابو جہل کہنے لگا کہ ہم کیسے کمپیٹ کریں گے، ہم تو اپنے میں سے کوئی نبی کو اٹھا کے نہیں کھڑا کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تو جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں اس کو جو ہے نہیں مانیں گے. یہی کر سکتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارا کمپٹیشن ہے. بس ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے جو انہوں نے اس کا اختلاف کیا. ان حالات میں یہ دو صورتیں نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں جو بھی یہ جو ہے صورتوں میں آیا. سورہ فلق میں قل اعوذ برب الفلق آیا، پھر سورہ ناس میں جو ہے قل اعوذ برب الناس آیا. تو مولانا مودودی آگے لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تب پھر سے منافقین، یہودی اور کافروں نے مخالفت کی اور پھر وہ اسٹارمز آف اپوزیشن ہوئے اور جو ہے پھر تب پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یہ صورتیں پڑھیے جیسا کہ عقبہ بن عامر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا تھا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیماری سخت ہو گئی تو پھر جبریل امین نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ جو ہے بار بار، حالانکہ مکے میں نازل ہو گئی تھی، لیکن بار بار جب یہ صورتوں کی ضرورت پڑی، حالات ایسے آئے، تو جو ہے پھر سے آپ کو یہ ٹائم سے ریمائنڈ کروایا ہے کہ بھائی ان 2 صورتوں میں. تو آپ دیکھیں گے کہ احادیث میں بے تحاشا جو ہے ڈیٹیل ہے، اور ان کی جو ہے فضیلت ہے، ان کو پڑھنے کی جو ہے وہ ہے. تو اب یہ کچھ احادیث جو ہے ہمارے احادیث میں ان صورتوں کی فضیلت کافی آئی ہے. ہمارے عامر بھائی نے جو ہے بہت ساری احادیث جمع کی ہیں جن میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنے کی فضیلت ہے. تو تھوڑا سا جو ہے ایک چھوٹا سا سیکشن ہے جس میں سارے احادیث کو جمع کیا گیا ہے. عامر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث آتی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ سورہ الفلق اور سورہ الناس ہر نماز کے بعد پڑھیں. ایک اور حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفلق سورہ الناس نازل ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جنوں سے اور نظر سے. یہ 2 صورتیں نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے سورہ ناس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ سورہ الاخلاص اور سورہ معدتین پڑھیں. سورہ الفلق اور سورہ الناس 3 وقت صبح میں یعنی فجر کے بعد اور 3 شام میں یعنی مغرب کے بعد پڑھیں. یہ تمہارے لیے کافی ہے ہر اعتبار سے. اور ایک حدیث آتی ہے الگ الگ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفلق اور سورہ ناس وتر کے آخری رکعت میں سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں پڑھتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں میں پھونکتے تھے اور سارے بدن پہ ملتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا. نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا اور اس زخم پر ڈالتے رہے اور سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھتے رہے اور زخم پر سہلاتے رہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معدتین سورہ الفلق سورہ الناس پڑھتے تھے اور اپنے بدن پہ پھونکتے تھے اور جب بہت زیادہ سخت ہاتھوں کو ان کے بدن پر ملتی تھی. یہ چند حدیثیں ہیں جس سے سورہ المعدتین کے ڈسکرپشن جو حدیث نازل ہوئی ہے اور کئی سارے حدیث ہیں، لیکن ہم کمپرائز کر کے یہ صورتوں کے لیے یہ حدیث الگ کرے. جزاک اللہ خیر. تو یہاں پر جو ہے رسول اللہ صاحب دوسرا جو ٹاپک ہے وہ اس کے اندر اس کی جو انٹروڈکشن میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا جو واقعہ ہے. سب سے پہلے جادو کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو سمجھانے کے لیے جو 3 الفاظ ہیں عربی زبان میں، ایک ہے لیل، دوسرے ہے سحر اور تیسرے ہے فجر. لیل تو رات کو کہتے ہیں، فجر رات کے اندھیرے کو چیر کر یا پھاڑ کر روشنی آنا شروع جب ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے سحر کہتے ہیں، اس کو جو ہے فجر کہتے ہیں. سحر ہم سب کو سحری معلوم ہے، رمضان میں وقت جو ہے
جو وقفہ ہے اس کے اندر جو ہے سحری کھاتے ہیں، تو یہ جو ہے سحر کے وقت، یہ سحر کا وقت ہے. تو سحر، اس کو سحر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دھوکہ ہوتا ہے، یہ جو ہے معلوم نہیں ہوتا کہ لیل یعنی رات ختم ہو گئی، فجر شروع ہو گئی یا نہیں. تو ہر تھوڑی دیر کو جو ہے یہ ایک ایسا وقفہ ہے، اس وقفے میں جو ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ رات ختم ہو گئی یا نہیں، فجر شروع ہو گئی یا نہیں. یہ دھوکہ ہوتا رہتا جب تک کہ جو ہے روشنی کی وہ کرنیں جو ہے، روشنی جو ہے آنا شروع نہ ہو جاتی. تو جب تک فجر نہ ہو جائے یہ دھوکہ رہتا ہے کچھ عرصے تک کہ جو ہے وہ ہو گئی نہیں. تو لفظ سحر میں، سحر کا مطلب دھوکے کے ہے. تو عربی میں میجک یا جادو کو بھی جو ہے سحر کہا جاتا ہے، سحر جیسا اردو میں بھی کہا جاتا ہے سحر. تو سحر کے جو ہے معنی، اس کی جو ہے حقیقت یہ ہے، جادو جو ہے وہ حقیقت میں ہوتی نہیں ہے، انسان کو صرف دھوکہ ہوتا رہتا ہے کہ جو ہے کچھ ایسا ہو رہا ہے، کوئی چیز جو ہے ہل رہی ہے، کوئی چیز ایسا ہو رہی ہے. تو اب اس میں جو ہے الگ الگ قسم کی جادو ہیں، لیکن اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جو ہے جادو ہوتی ہے، یہ اصل ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے جو ہے یہ موعظتین وغیرہ کو پڑھنے کا جو ہے آیا ہے. پھر علماء میں اختلاف رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوئی تھی یا نہیں. تو اس کے جو ہے کچھ فیکٹس ہے جو ہم شاہد بھائی نے اس کو جمع کیا ہے. فیکٹس کا جو ہے شاہد بھائی یہ جو کلیم ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا ہے، اس سے ریلیٹڈ تھوڑے حدیث ہے وہ میں بھی پیش کرتا ہوں. ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحدیبیہ سے واپس آئے، ذی الحج کا مہینہ محرم کے مہینے میں، یہودی لیڈرز لبید ابن الاسم کے پاس آئے جو کہ ایک جادوگر تھے اور جو بنی زریق سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے 3 دینار میں راضی کروائے. یہودیوں نے کہا کہ ہم اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروائے لیکن وہ کام نہیں کرے. دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 دن تک جادو اثر کری، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک اس کا ذکر ہے. اس کا مطلب ایک حدیث میں 40 دن تک جادو کا اثر ہوا کر کے، اور دوسرے حدیث میں 6 مہینے تک اس کا اثر ہوا کر کے ذکر ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے سے کچھ اثر شروع ہوا اور آخری 40 دن میں جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اثر کرے. وہ لوگ جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوئی، وہ قرآن کی کچھ آیات کو کوٹ کرتے ہیں جس میں مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ رہے ہیں، اور ان کی لاجک کے حساب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 40 دن سے 6 مہینے کے لیے اگر جادو کا اثر تھا تو وہی کہ قرآن اس سے افیکٹ ہو گئی ہوگی. یہ نان مسلمز کا کلیم ہے جس کا کچھ مسلمان علماء بھی ریپیٹ کرنے لگے ہیں. اب اس کا جواب ہے یہ تھوڑے پوائنٹس میں. پہلا پوائنٹ ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور آپ نے وہ کام حقیقت میں نہیں کیا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری شفا کس میں یا کہاں ہے وہ بتا دیا ہے. 2 لوگ میرے پاس آئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوئی. جادو کرنے والا لبید بن الاسم ہے اور اس نے
ایک کنگھی پر بال اور کچھ حصہ کھجور کے پھول کا لگا کر جادو کی، جو کہ دروان کی بولی میں پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بولی پر گئے اپنے کچھ صحابہ کو لے کر، اور واپس آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس بولی کا پانی مہندی کے پتوں کی طرح ہرا ہے اور اس کے اطراف کے کھجور کے جھاڑ شیطان کے سر کی طرح ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنگھی کو نکالا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے شفا بخشی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ ایسا کرنے سے لوگوں میں جادو کا شر پھیلے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بولی میں مٹی بھروا کر بند کر دیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر میں تھے تو ان کو صرف یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے یا نہیں، بیویوں کے پاس گئے یا نہیں مطلب وہ فزیکل انٹرکورس کرے یا نہیں کر کے ڈاؤٹ رہتا تھا۔ حدیث میں اس سے ہٹ کر کوئی اور ذکر نہیں ہے کہ کوئی اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس وقت میں کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہو یا نہیں۔ دوسرا پوائنٹ، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم کافروں کو فالو نہیں کرے بلکہ جتنی ڈیٹیل قرآن اور حدیث میں آئی ہے اتنا ہی کہیں۔ کافروں کی طرح یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی تھی یا یہ ایک obstacle ہے قرآن کے نزول کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس اس سے کم ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں کہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، اب کیونکہ ایک شک مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا گیا تھا تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو اس ناطے جیسے کوئی بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی، زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو انسان ہونے کی حیثیت سے اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، ویسے ہی جادو کا اثر بھی ایک انسان کی حیثیت سے دنیاوی زندگی کو اثر کیا، جو بیوی سے ملنے نہیں گئے اور سمجھ لیے کہ مل آئے۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونے کی وجہ سے افیکٹ کیا۔ رسول ہونے کا حصہ یا جو میسج ڈیلیوری کا پارٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن میں ملاوٹ نہیں ہوئی، جیسا کافر مینیپولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے کو لے کر۔ اب ایک اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے حصے کے ذریعے یہ بتا چکے ہیں کہ جب جادوگر اپنی رسیاں اور لکڑیاں جادو کے ذریعے لوگوں کو ایسا نظر آنے لگا کہ وہ سانپ کی طرح منہ ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی کر کے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا کہ اپنا عصا اپنا جو واکنگ سٹک کو ڈالو، جو اللہ کے حکم سے بڑا سانپ بن کر اس جادو کو ختم کر دیا۔ یہاں سے پتا چلا کہ جادو اللہ کے کسی بھی رسول کے مقصد کو نیگیٹ نہیں کر سکتی، اس کو ختم نہیں کر سکتی، بلکہ وہی اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ جادو جیسی دنیاوی چیزوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو اس کے آگے کچھ پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، شاید وہی کے پوائنٹس میں جو ہے کچھ اور تھوڑے سے پوائنٹس بتا کے جو ہے میں اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کو ذریعہ بنا کر ان صحیح احادیث کو توڑا جا رہا ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا، قرآن کی آیت ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ تمہارے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جن کے اثر میں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک چوکنا کرنے والے ہیں، وارن کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث میں کانفلکٹ نہیں بلکہ سمجھنے میں غلطی ہے۔
اس آیت سے سپورٹ مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر آپ کی نبی کی صلاحیت کو یا رسول ہونے کی کیپیسٹی کو ڈسٹرب نہیں کیا. وہی ریسیو کرنے میں اور جن کے اثر میں رہنے میں فرق ہے. یہاں ایک اور بات کلیریفائی کی جا رہی ہے کہ وحی سے ہدایت ملتی ہے اور جن کے اثر میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے. تو ان دونوں میں فرق ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کی اور ایک آیت میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر جب انہوں نے کوئی تمنا کی، کوئی خواہش کی تو شیطان نے ان کی تمنا میں خلل یا وسوسہ ڈال دیتا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مٹا دیتا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیاتوں کو مضبوط کر دیتا ہے. یعنی جو ہے اس سے بالکل کلیئر کٹ صاف ہو جاتا ہے کہ بھائی کوئی بھی نبی ہو اس کو وہی کے ذریعے سے جو ہے اس کے دل میں اگر کوئی وسوسہ آتا بھی ہے اس دل و دماغ میں تو اللہ تعالیٰ پہلے وسوسے کو صاف کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہی نازل ہوتی ہے، اس کی آیتیں جو ہے ان کے قلب پہ جو ہے نازل ہوتی ہیں اور وہ جو ہے پھر اس کے اندر استحکام آ جاتا ہے، اس کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ڈائلیوٹ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے قرآن کی آیات سے اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ کر دی. تو یہ جو ہے اس یہاں سے یہ پتہ چلا کہ شیطان وحی میں کسی بھی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. اور یہ جادو والا معاملہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بھی نہ تو وحی اور نہ قرآن پر کوئی اثر ہوا، صرف اتنا ہی فرق پڑا جتنا کہ پہلے بتایا گیا ہے. پانچویں اور آخری بات کر کے میں اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. جیسا کہ شاہد بھائی نے بتایا حدیث کے ذریعے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے بارے میں ڈیٹیل نہیں دی. کیوں نہیں دی وہاں پہ بتا دیا تھا رسول اللہ. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ امت میں یہ جو شر ہے، یہ جو ایول ہے اس کا، یہ جو ہے نہ پھیلے. آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو جادو میں ڈوبے ہوئے ہیں، عاملوں کے پاس جا کر اپنے پیسے اور اپنی عزت گنوا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے چند احادیث جو ہے جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جادو سے کیور سیکھ کر سکتے، کیا جادو سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جادو شیطانی عمل ہے، مطلب اس سے شفا نہیں ملے گی. پیریڈ. ختم ہو گیا. جادو شیطانی عمل ہے تو جو ہے اس سے جو شفا نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو یہ تین کام کرے. پہلا، اچھا یا برا شگن یا اس کے منتر پڑھے، ٹھیک ہے، یا پڑھوائے. دوسرا، کاہن یا جوتشی کا کام کرے یا ایسے لوگوں کے پاس جائے. تیسرا، جادو کرے یا کروائے، یعنی ایسے لوگوں کا استعمال کرے، جادوگروں کے پاس جائے اور سے کرے. یہ تین کام کرنے سے جو ہے اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، مسلمان ہی نہیں ہے جو یہ تین کام کرتا ہے. یہ حدیث رویفہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رویفہ، مجھے لگتا ہے کہ تم میرے بعد کافی عرصہ زندہ رہو گے. لوگوں سے کہنا کہ جو کوئی اپنی داڑھی میں گھیٹی لگائے، یعنی اب آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی داڑھی بہت لمبی ہوتی ہے، یعنی ٹوائلٹ میں بیٹھنے سے پہلے پوری داڑھی پکڑ کے گھیٹی لگانا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط ہے. ٹھیک ہے. لوگوں سے کہنا جو کوئی داڑھی میں گھیٹی لگائے یا کوئی ڈوری اپنے گلے میں پہنے یا طہارت جو ہے گوبر سے یا
ہڈیوں سے لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو ذرا جو ہے یہاں پر رک کر ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا مسلمان امت جادو ٹونے تعویذ شگن وغیرہ میں نہیں لگی ہوئی ہے؟ تو اپنے گریبانوں میں جھانکے اور جو ہے اپنے ان ساری چیزوں کو جو ہے چھوڑ دیں، کیونکہ جب بندہ مسلمان ہی نہیں رہے گا اور یہ سب چیزوں میں لگا رہے گا تو کیا جادو کا اثر اس پر نہیں ہوگا؟ اور اس کے بعد پھر قرآن پڑھتا رہے پھر اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو اب یہ جادو کا حصہ جو ہے یہاں ختم ہوا. ایک چھوٹا سا سیکشن میں یہاں پہ بیان کر کے پھر سورہ ناس کی تفسیر شروع کرتا ہوں. سورہ فاتحہ اور سورہ ناس میں سملیرٹیز. سورہ فاتحہ اور سورہ ناس، سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے اور سورہ ناس جو ہے سب سے آخری صورت ہے. تو پہلی صورت اور آخری صورت میں سملیرٹی ہے. اس کا جو اسٹرکچر تھا، سورہ فاتحہ کا جو اسٹرکچر تھا ویسا ہی سملر اسٹرکچر سورہ ناس کا. یہاں پر ہم نے آپ کو یاد ہوگا 3 آیتیں پڑھی تھی کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے 3.5 وہ ایک بیچ کی آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ میرے لیے بھی ہے اور بندے کے لیے بھی ہے. لیکن پہلی جو 3 آیتیں تھیں وہ اللہ سورہ فاتحہ کی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھی. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا تھا. ویسے سیم جو ہے یہاں پر سورہ ناس میں بھی جو ہے 3 آیتیں ہیں. جو پہلی 3 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. پھر آخری جو 3 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی اس میں جو ہے دعا تھی، وہ بندے کا حصہ تھا، اس میں دعا تھی. ویسے ہی جو ہے یہاں پہ سورہ ناس میں آخری 3 آیتوں میں بندہ جو ہے دعا مانگ رہا ہے. تو یہ جو ہے بہت ہی سملیرٹی ہے اور ایسے مضامین جو ہے بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوتے ہیں. کچھ صورتیں ہیں جو ایک دوسرے کا مرر امیج ہیں، کچھ صورتیں جو ہے انہوں کے سبجیکٹس سملر ہیں. ایک عجیب و غریب جو ہے ایک اسٹرکچر ہے قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو اب آئیے سورہ ناس کا ترجمہ اور تفسیر پر ہم آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آتا ہوں شیطان سے جو پتھر مار کر بھگا دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو ترس کھا کر ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے. قل اعوذ برب الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پالنے والے مالک سے، اس انسانوں کے رب سے، اس انسانوں کے رب کے پروٹیکشن میں آتا ہوں. تو جو پہلی آیت ہے اس میں 4 الفاظ ہیں. قل اعوذ برب الناس. 4 الفاظ ہیں. اس میں سے جو ہے اعوذ اور رب ہم نے پچھلی دفعہ اس کے معنی سمجھ گئے تھے. اعوذ کا مطلب پناہ مانگنا اور جو ہے رب کے معنی ہم جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں سن چکے تھے. تو ان الفاظ اب قل کے معنی جو ہے ایک حکم ہے کہ کہہ دو. تو اب یہ حکم جو ہے جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا کہ کس کی طرف ہے، کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے. تو جو لفظ ہم کو اب سمجھنا ہے وہ الناس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لفظ سمجھنے کے لیے جو ہے 3 اور الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اب وقت کی کمی کی وجہ سے اور پھر یہ ری شیڈیول ہونے کی وجہ سے اس کو میں کور نہیں کر پایا، کیونکہ وہ تقریباً 2-3 پیج کا ایکسپلینیشن ہے اس کے اندر. تو یہ جو ہے پھر ہم سورہ بقرہ کی 8ویں آیت میں یہ پھر سے الناس ریپیٹ ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو وہاں پر دیکھیں گے. یہ لفظ سمجھنے کے لیے 4 اور لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو انسان کے لیے قرآن میں آئے ہیں. تو یہ پہلا لفظ کون سا ہے؟ انس. پہلا لفظ ہے لفظ انس. یہ کیا ہے؟ سائیکک مین. ایک جو ہے کانشیس سیلف جو ہوتا وہ جو ہے قرآن کے اندر آیا ہے.
پھر دوسرا لفظ ہے انسان، یہ ایک بایولوجیکل مین ہے، اس سے کوئی چیز کا تعلق نہیں ہے، بس ایک جانور کی طرح کا جو ہے کہ یہ ایک بینگ ہے، بایولوجیکل مین، اس سے وہ کچھ کوئی چیز کی فکر نہیں ہے، اس کو صرف جو ہے وہ ہے اس کا. اور پھر الناس، یہ ایک سوشل مین ہے، اس کا کمیونیکیشن ہو رہا ہے، یہ جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں سوسائٹی میں جو ہے وہ موو کرتا ہے. اس کی جو ہے ایک پرسنالٹی، اس کو بھی قرآن کے اندر کئی آیتوں میں ڈسکرائب کیا گیا ہے. پھر ہے لفظ بشر، یہ ایک انفارمیشن پروسیسنگ بینگ ہے، اس کی بھی جو ہے کافی ڈسکرپشن ہے، ڈیٹیل ہے، اور یہ پورا جو ہے سورہ یہ آدم علیہ السلام کا جو ہے اس کے اندر کریشن اور جو ہے اس سے اس کی پوری ڈیٹیل یہ بشر میں آ جاتی ہے. تو یہ سارا جو معاملہ ہوتا ہے. تو رب الناس، سوشل بینگس کا پالنے والا مالک، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے ان سے پناہ مانگنے ان کا جو ہے حکم ہو رہا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا پھر واپس وہ حدیث پہ آتے ہیں جہاں پر یہ جو سملیرٹی کی بات ہو رہی ہے. سورہ فاتحہ میں رب العالمین کہا گیا تھا پہلی آیت میں، اور یہاں پر جو ہے پہلی آیت میں قل اعوذ برب الناس کہا گیا. تو رب الناس تو رب العالمین جو اللہ تعالیٰ ہے اس سے جو ہے بات شروع ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے ختم کہاں ہو رہی ہے الناس کے اوپر. یعنی اللہ تعالیٰ سے جو قرآن پورا، یعنی بیچ میں ہم نے دعا مانگی تھی سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ اہدنا الصراط المستقیم جو دعا مانگی تھی اس دعا کی قبولیت میں پورے کا پورا قرآن نازل. ٹھیک ہے، پھر اب یہ بات جو ہے سورہ ناس پہ آ کے ختم ہو رہی ہے کہ یہ انسانوں کی طرف یہ میسج جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے یہ بات ایسی سمجھ میں آتی ہے. اور یہ جو ہے پہلی آیت اس سے ملا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری آیت ہے ملک الناس، لوگوں کے یعنی انسانوں کے ریئل بادشاہ جو ہے اس کی ہم پناہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں مالک یعنی اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ کی بات آئی تھی، یعنی فیصلے کے دن کا جو ہے جو مالک ہے. وہاں پر بھی جو ہے میں نے درس کے بعد ایک بات بتائی تھی کہ بھائی قرآن جو ہے 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی قرآن 7 احرف میں نازل ہوا. تو یہ مالکی یوم الدین کو بعض لوگ جو ہے ملکی یوم الدین بھی پڑھتے، جو صحیح ہے. مالک کا مطلب ہے اونر، ملک کا مطلب ہے کنگ. تو آپ اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ بولیے یا کنگ آف دا ڈے آف ججمنٹ بولیے، وہ ایک ہی بات جو ہے، دونوں مطلب تھوڑا الگ ہے، مطلب تو لفظ بدل رہا ہے لیکن مطلب ایک ہی نکل رہا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے کہ ملک الناس آیا ہے، وہاں پر تیسری آیت میں مالکی یوم الدین آیا تھا، یہاں پر جو دوسری آیت میں ملک الناس آیا ہے. تو یہ جو ہے پھر سملیرٹی کی بات ہو رہی ہے. تو سورہ ناس میں ملک الناس اور یہ دونوں صورتوں میں یہ سملیرٹی ہے. اس آیت کو کے 2 الفاظ ہیں جو ہم آلریڈی سمجھ چکے ہیں، یعنی ایک تو ملک ہے اور دوسرے ناس ہے، یہ ہم سمجھ چکے ہیں. پھر الہ الناس، تو لوگوں کے الہ، انسانوں کے گاڈ کی پناہ میں ہم آتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا جو ہے جو لفظ الہ ہے اس میں یہ آیت میں ناس پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن جو لفظ الہ ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. سورہ فاتحہ میں کی تفسیر میں ہم نے سنا تھا کہ الہ ایک ڈیزگنیشن ہے. کس کا ڈیزگنیشن ہے؟ یہ سپریم ہیڈ آف دا یونیورس کا جو ہے یہ ڈیزگنیشن ہے. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے سوائے اس عہدے پر کوئی اور فائز نہیں ہے، اس ڈیزگنیشن پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور فائز نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. کوئی فائز نہیں ہو سکتا. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر 2 یا اس سے زیادہ الہ ہوتے تو ساری کائنات میں فساد یعنی جنگ ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا، یہ طے کرنے کے لیے یا ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ اصلی اونر کون ہے، اصلی الہ کون ہے. اور ہر ایک الہ جو اس نے کریٹ کیا ہوگا وہ اپنے قبضے میں کر لے گا. تو ایک ہی الہ ہو سکتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. ہمیں ایسا اگر ایسا ہوتا کہ اگر ایک سے بڑھ کے الہ ہوتے تو ساری کائنات میں انتشار ہونا چاہیے. یہاں جو ہے
یعنی سب چیزیں جو ہے ٹوٹ پھوٹ جا رہی ہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس کے برعکس اس کے اپوزٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ساری کائنات میں پیس ہے اور جو ہے بالکل کیا ہونا چاہیے سیرینٹی ہے، ایک جس طرف دیکھا آپ جو ہے ایک سامان ہے سارا، کوئی جو ہے کیاس نظر نہیں آتا. تو یہ جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ الہ ایک ہی چیز، یہ ثبوت ہے اس چیز کا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کریشن ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی الہ ہے اور باقی سب کریشن ہے. پھر قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کی ساری کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے لگا دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی ہم عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم اپنے غلاموں کی عبادت کر رہے ہیں، مالک کائنات اور خالق کائنات کو چھوڑ کر. سورہ فرقان میں الہ کے پاور کو بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی شخصیت ہے جو فائدہ اور نقصان پہنچا سکتی ہے، جو زندگی اور موت دے سکتی ہے. یعنی الہ یہ سب کام کر سکتا ہے، وہ تو ایک ڈیزگنیشن ہے سپریم ہیڈ آف دا یونیورس کا، لیکن اس کے پاور کیا ہے، کیا کر سکتا ہے وہ. تو یہ جو ہے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ الہ کے کسی بھی الہ کے سامنے، کسی بھی خدا کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ اس فائدے کی امید میں جھک جاتے ہیں یا نقصان کے ڈر سے جھکتے ہیں؟ زندگی ہونا بول کے جھکتے ہیں یا موت کے ڈر سے جھکتے؟ تو الہ جو ہے زندگی اور موت بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر الہ کے پاس تیسرا جو ہے پاور یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد پھر سے اٹھا سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کسی کو اگر آپ بتا بھی دیں گے، بول بھی دیں گے کہ بھائی ہاں یہاں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ تین چیز ایک ساتھ کس پرسنالٹی میں ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کوئی اور الہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ. پھر چوتھی آیت پہ آئیے من شر الوسواس الخناس. اس وسوسے اب یہ پناہ جو مانگی جا رہی تھی اوپر سے پورے جو ہے یہ رب کو جو ہے ہم پکارے، انسانوں کے رب کو پکارے، انسانوں کے مالک کو کنگ کو پکارے، انسانوں کے جو ہے الہ کو پکارے، ان سے جو ہے یہ پناہ میں آنے کے لیے جو ہے پکارے. کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. یہ جو لفظ خناس ہے اس میں جو ہے سمجھنے کے دو لفظ ہیں، ایک تو ہے وسوسہ اور دوسرا ہے خناس. تو وسوسہ جو ہے یہ برے خیالات کا دل میں آنا اور جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور الخناس کا مطلب ہے جو برے خیال کو دل میں ڈال لے اور پیچھے ہٹ جائے، پھر سے جو ہے وہ بار بار آئے پھر یہی کام کرتا جائے. برے خیال ڈالے اور پیچھے ہٹ جائے، برے خیال ڈالے اور پیچھے ہٹ جائے. وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے آپ کو کام نہیں کرواتا. وسوسے ڈالنا اس کا کام ہے بھائی. اگر آپ وسوسوں میں کام کر لیے تو یہ آپ کا پرابلم ہے. اس کا کام صرف وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹ جانا ہے. تو یہ الوسواس الخناس جو ہے کہا گیا ہے. تو یہاں پر تھوڑے سے احادیث ہم دیکھیں گے وسوسوں کے تعلق سے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن لگے ہوئے ہیں. تو جو فرشتہ ہے وہ جو ہے انسانوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا ضمیر جو ہے ہمارے اندر جو کانشینس ہے وہ ہے. پھر جو ہے جن جو ہے وہ انسانوں کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ ہمارا نفس ہے جو ہم کو کہتا ہے کہ بس کر لو کیا ہونا ہے. تو برائی کے جو خیالات آتے ہیں وہ جو ہے جن کی طرف سے ہوتے ہیں. تو پھر کسی نے ہمت کر کے پوچھ لی کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ کیونکہ جو ہے بشر ہونے کے ناطے جو ہے کیا فرشتہ اور جن آپ کے ساتھ بھی لگے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، فرشتہ اور جن میرے ساتھ بھی لگے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں نے اس جن کے اوپر جو ہے ہو گیا وہ اب مجھے برائی کی طرف نہیں وہ بھی اچھائی کی طرف ترغیب کرتا ہے. تو وسوسے انسان کو پھر اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وسوسے انسان کو آتے ہیں اور ان پر
کوئی پکڑ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت کو وسوسوں پر مت پکڑی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا. جب تک انسان ان وسوسوں پر عمل نہیں کرے ان کو سزا نہیں ہوگی. عمل کریں گے تو سزا ہوگی، عمل نہیں کریں گے تو وسوسہ آنے کی وجہ سے پکڑ نہیں. ویسے ہی وسوسوں کی وجہ سے اگر برے خیالات آنے پر سزا نہیں ہے، لیکن ان برے خیالات پر عمل کرنے سے سزا ہوگی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے ہمارے پر بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور 5ویں آیت یہ ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے یعنی انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اب یہاں پہ 2 لفظ ہیں، ایک تو صدور ہے اور دوسرے جو ہے ایک ہی لفظ ہے صدور. تو صدور کا مطلب صدور جو ہے صدر کی جمع ہے، اور اس کا مطلب جو ہے سینہ یا دل کے جو ہے آتے ہیں. پھر من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. یہ وسوسے انسان بھی جو ہے برے کام کرتے ہیں تو وہ جو ہے وسوسے ان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر لفظ جن کو سمجھنا ہے کہ جن وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو. جن جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے، کسی چیز سے ڈھک دیا گیا ہو یعنی کورڈ ہو. جنت اس باغ کو کہتے ہیں جو جھاڑوں سے ایسا ڈھکا ہو کہ زمین نظر نہ آئے. ٹھیک ہے نا، جنت ایسی ہوگی کہ بالکل زمین نظر نہیں آئے گی، کورڈ ہوگی. تو جنت بھی اسی سے ہے، چین نون اس کا روٹ ہے. قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن بھی ایک مخلوق ہے اور وہ انسانوں کے ساتھ وابستہ ہے. تو وسوسے ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ تفسیر اور ترجمہ ختم ہوا. ایک چھوٹی سی سمری کے طور پر جو ہے تھوڑا سا ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہو جاتا، دوسرے جو ہے الفاظ وغیرہ کو کچھ اس میں کور کیا جائے تو شاید بھائی پیش کریں گے. سورہ الناس کا سمری ہمارے In the name of Allah, most gracious, most merciful. Say, I seek refuge in the Lord of mankind, the sovereign of mankind, the God of mankind. These are 3 divine attributes. Rubibiyyah means lordship, mulk, sovereignty, and uluhiyyah, divinity. Allah is the Lord of everything, the sovereign over everything, and the God of everything. All things were created by Him, for Him, and belong to Him, and are all His servants. Hence Allah commanded whoever is seeking refuge with Him to seek it against the creature who has the following characteristics. From the evil of the retreating whisperer, it is the devil that is assigned to every man, who whispers evil into the breasts of mankind. A question arises, does this apply to the sons of Adam only, as is apparent, or does it include both humans and jinn? There are 2 views concerning this. The second of which maintains that the jinn are also included when the word Nas is used. Nas means humans. Al-Nas means the mankind. Al means the. It is often used to mean both when humans outstrip jinn in certain respects, from among the jinn and the mankind. It explains the previous verse and strengthens the second view. It refers to the devils, both humans and jinn, who whisper evil into the chest of man. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم
الحساب سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.